الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ پہاڑ جوش مسرت سے وجد میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مار کر فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں، اور پہاڑ وہاں پر ٹھہر گیا۔ ناظرین کرام، الفاظ جہاں جا کر اپنے اوج کمال کو پہنچتے ہیں، عقیدتیں جہاں اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہیں، محبتیں جہاں مودتوں کے سانچے کے اندر ڈھل جاتی ہیں، فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا آغاز خاص اس سے بھی کہیں زیادہ آگے سے ہوتا ہے کہ عمر وہ ہے جو مراد رسول ہیں، عمر وہ ہے جو محبوب رسول ہیں، عمر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کے بعد عطا فرمایا، عمر وہ ہیں جن کے وجود سے اللہ نے اسلام کو مضبوط فرمایا، عمر وہ ہیں جن کی زبان و دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق سے معمور فرمایا، عمر وہ ہیں جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئیں، عمر وہ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پر دار ارکم میں موجود مسلمان با آواز بلند نعرہ تکبیر لگائیں، عمر وہ ہیں جن کی قیادت میں پہلی بار مسلمان صفے بنا کر کفار کے سامنے اسلام کا اظہار کھل کر فرمائیں، عمر وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر زمین والے اور آسمان والے دونوں ہی خوشیاں منائیں، عمر وہ ہیں جن کو سرکار مدینہ فاروق کا لقب عطا فرمائیں، عمر وہ ہیں جو دین کی شوکت و طاقت کا باعث بن جائیں، عمر وہ ہیں جو ذہین بھی ہیں، سلیم الطبع بھی ہیں، بالغ النظر بھی ہیں اور صاحب رائے بھی کہلائیں، عمر وہ ہیں جو بزبان مصطفیٰ امت کے محدث کہلائیں، عمر وہ ہیں جو سرور دو جہاں کے زمین پر 2 وزیروں میں سے ایک وزیر کہلائیں، عمر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کے سسر ہونے کا اعزاز عطا فرمائے، عمر وہ ہے جن کے وجود سے شیطان بھی اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو جائے، عمر وہ ہے جو کفار مکہ کو خانہ کعبہ میں جا کر للکار کر ہجرت فرمائیں، عمر وہ ہیں جن کے لیے مولا کائنات فرمائیں کہ عمر کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو، عمر وہ ہیں جن کے لیے آقا و مولا فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، عمر وہ ہیں جن سے بغض سرکار علیہ السلام سے بغض ہے، اور عمر وہ ہیں جن سے محبت سرکار علیہ السلام سے محبت ہے۔ ناظرین کرام، عمر وہ ہیں کہ جن کا وجود عطیہ خداوندی اور تحفہ سماوی ہے، عمر وہ ہیں جن کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح، جن کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور جن کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، عمر وہ ہیں جن کی رائے منشاء خداوندی کے عین مطابق ہوا کرتی تھی، اور عمر وہ ہیں کہ وحی الہی اس پر مہر ثبت کیا کرتی تھی، عمر وہ ہیں کہ ہوائیں بھی جن کی تابع تھیں، یعنی جن کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور ان کا پیغام دور دور تک وہ پہنچاتی تھی، عمر وہ ہیں کہ دریا جن کے کہنے پر رواں دواں ہو جاتے تھے اور زمین ان کی ایک ضرب سے تھم جاتی تھی، عمر وہ ہیں جو نزول وحی کے وقت ان 17 ہستیوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عمر وہ ہیں جو علم الانساب کے ماہر تھے، عمر وہ ہیں جو اخلاقی حیثیتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، عمر وہ ہیں جو سفارتی امور کے منتظم اعلیٰ تھے، عمر وہ تھے جو فصیح و بلیغ تھے، جامع معنی گفتگو کرنے والے تھے، پرجوش خطیب تھے اور بے مثل ادیب تھے، عمر وہ ہیں جو قوت جسمانی یعنی طاقت و قوت رکھتے تھے، بہترین شہ سوار تھے، عمر وہ ہیں جو بے باک تھے، عمر وہ ہیں جو نڈر تھے، عمر وہ ہیں جو شجاع تھے، عمر وہ ہیں جو دلیر تھے، عمر وہ ہیں جو حق گو تھے، عمر وہ ہیں جو فن سپاہگری میں، گھڑ سواری میں، شمشیر زنی میں اور دوسری جنگی اور عسکری مہارتوں میں درجہ کمال رکھتے تھے، عمر وہ ہیں کہ
کہ تجارت جن کا ذریعہ معاش اور فقر و فاقہ جن کا کمال تھا، عمر وہ ہیں جن کا ہر انداز بے مثل و بے مثال تھا، عمر وہ ہیں جو زہد و تقویٰ کے پیکر تھے اور عدل و انصاف کے خوگر تھے، عمر وہ ہیں جو سائے کی طرح سایہ مصطفیٰ بن کر ہر غزوے میں اپنی جان کائنات پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے، عمر وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے والی تھے، عمر وہ ہیں جو ہر پل اللہ اور اس کے رسول کے در کے سوالی تھے، عمر وہ ہیں جن کے وجود سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرزہ ہوتی تھیں، عمر وہ ہیں جن کے دست مبارک پر اللہ نے بیت المقدس کی فتح لکھی، عمر وہ ہیں کہ جو کل بروز محشر سب سے پہلے اپنے آقا کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہیں، عمر وہ ہیں جو کل بروز محشر سب سے پہلے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے ہیں، عمر وہ ہیں جن کے لیے خاص طور پر جنت میں سونے کا محل تیار ہوا، عمر وہ ہیں جن کے لیے کن کی کنجی کی مالک نے یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، عمر وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سلام بھیجے گا اور جنہیں اپنی شان کے مطابق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور عمر وہ ہیں جنہیں خاتم الانبیاء نے دنیا میں اپنا وزیر اور مشیر بنائے رکھا، اور عمر وہ ہیں جنہیں آج بھی امام الانبیاء نے اپنے پاس اپنے روزے میں اپنی رحمت کی سائے میں سلائے رکھا۔ میں کہاں سے بات کا آغاز کروں واللہ سمجھ نہیں آتا، اور میرا خیال ہے کہ مطلقاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے جو خاندانی تعارف وہ پیش کیجئے، اور جو ایمان لانے کا آپ کا واقعہ ہے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ایمانوں کو تازگی عطا فرمائی۔ جزاک اللہ جی، ایمان لذت اور سرور میں آئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں، یقیناً یہ باتیں آقا علیہ السلام تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی خاص نظر ہے ان اپنے امتیوں پر جو اپنے محبوب کا ذکر ان کی زبانوں سے سن رہے۔ یقیناً یقیناً۔ اس سے پہلے کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف پیش کروں، یہ کلمات کہوں گا کہ السلام علی عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رایہ بالوحی والکتاب امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین۔ کیا بات ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، جن کا نام پاک زبان پر آتے ہی انسان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ امت کے نوجوان یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہوا کرے کہ رات کو شیطان مجھے سوتے ہوئے تنگ کرے گا تو سوتے وقت اپنے سینے پر سیدنا عمر ابن خطاب لکھ کر سو جائیں، شیطان ان کے قریب بھی نہیں۔ کیا کہنے واہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمائیں کہ الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کا سایہ جہاں پڑ جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب نام عمر سے شیطان ہی پھڑپڑاتا ہے، بات یہ شیطان ہی بھاگ جاتا ہے، شیطان پر ہی گزرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان انتہائی عظمتوں کا خاندان، کیا کہنا، مکہ مکرمہ میں یہ باوقار خاندان تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں نمبر پر جا کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد ہیں خطاب، ان کے والد ہیں نفیل، ان کے والد ہیں عبدالعزیٰ، ان کے والد ہیں ربیعہ، ان کے والد ہیں عبداللہ، ان کے والد ہیں قرط، ان کے والد ہیں رضا، ان کے والد ہیں عدی بیٹے ہیں کعب کے۔ ٹھیک، کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی، تو مرہ کی معرفت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے، اس کو مکہ مکرمہ میں سفارت کاری اور مقدمات کی ثالثی ان کے سپرد تھی، جس کی وجہ سے اہل عرب میں ان کا ایک نام اور مقام۔ ٹھیک، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اپنی طاقت اور فیصلے کی قوت کے پیش نظر
اسلام لانے والوں کو بہت ستاتے تھے۔ ابو جہل کا بھی نام تھا۔ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ 2 عمر ہیں مکہ میں، اگر ان میں سے تو ایک مجھے عطا کر دے تو اسلام کو عظمت مل جائے گی۔ واہ! اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے اس طرح قبول فرمائی کہ قیامت تک آپ مراد رسول کے مقام پر فائز ہو۔ اللہ اکبر! دعائے رسول، مراد رسول، اللہ جب بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا تو اہل ایمان کے دلوں میں یہ ولولہ تازہ ہوگا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ یعنی سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ مراد رسول۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کے ہاتھوں جن مسلمانوں کو اذیت ہوتی تھی ان کے حالات کو دیکھ کر کبھی دل نرم ہو جاتا، کبھی دل سخت ہو جاتا۔ ٹھیک۔ لیکن ایک دن فیصلہ کن انداز میں آپ نے کہا کہ اب میں یہ مکے والوں میں یہ جو کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی ہے، یہ جو بے چینی اور بے قراری، آج اس کو ختم کر کے دم لوں گا۔ تلوار کو بے نیام کیا اور چل پڑے۔ راستے میں حضرت نعیم ملے، کہا عمر کہ آج ارادہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ ان کے بھائی زید بن خطاب، ان کی بہن فاطمہ، یہ پہلے ایمان ان کے بہنوئی سعید بن زید، یہ سب اسلام کے دامن میں آ چکے تھے۔ ٹھیک۔ اور یہ ہجرت کرتے ہوئے بھی لوگوں کو جب دیکھتے تو وہاں پر بھی انہیں اندازہ تو ہوتا کہ یہ آخر ہے کیا چیز کہ جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اسلام کے لیے ایسا فدا ہو جاتا ہے کہ جتنی اذیتیں دو، جو مصیبتیں آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور ایمان کی لذت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آخر بات کیا ہے؟ آخر ان چیزوں نے اثر کیا۔ اب یہ اس انداز سے جا رہے ہیں تو راستے میں نعیم نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج جناب میں مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاذ اللہ نجات دلاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہاں جانے کی بجائے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی بھی۔ یہ سن کر وہاں آئے اور اپنی بہن کے ساتھ جو سلوک کیا اور ان کی استقامت کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آخر کہا کہ جو پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ حضرت خباب آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری دی کہ عمر رات ہی اللہ کے نبی تمہیں اللہ سے مانگ رہے تھے اور آج اللہ نے ان کی دعا کا اثر ہمیں دکھا دیا۔ اور پھر وہ منظر آیا کہ آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ دار ارقم میں آپ کے کلمہ پڑھنے پر مکہ مکرمہ میں وہ صدا بلند ہوئی، نعرہ تکبیر کی، اور مسلمانوں نے علانیہ مکہ میں جا کر نماز بھی ادا کی۔ اب یہ جو خوبصورت سی بڑی ایک رچاؤ والی تمہید اس وقت پروفیسر صاحب نے بیان کی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک، اور وہ دعا کہ جس میں دین کے لیے عظمت، دین کے لیے شوکت اور دین کے لیے قوت آپ نے مانگی، لٹرلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا اثر نظر آئے کہ اسلام قبول کرتے ہی، یعنی یہ تو ہے نا کہ اسلام قبول کیا آگے جا کر طاقت و شوکت بن، نہیں، اسلام قبول کرتے ہی اسلام کی قوت بن گئے۔ کیسے بنے ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا، انتہائی مشکل ترین حالات میں انتہائی نڈر اور ببانگ دہل اپنے موقف کو بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے صاحب، وہ تو ایسا ہے کہ آپ نے مطلب باقاعدہ شیر کی طرح جو ہے دھاڑ کے آپ نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو اپنی ماں کو جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے، مطلب روتے ہوئے چھوڑنا چاہتا ہے، اس طرح سے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت شعر جو ہے اس سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ عمر کے جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر کے جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، آپ کی تمام تر صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں دعائے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ کیا کہنے بھائی علامہ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ابس چیز کے لیے دعا نہیں مانگی، بھائی کیا کہنے، بیکار چیز کی دعا نہیں کی۔ دعائے مصطفیٰ کا لیول دیکھیں، واہ، پھر اس کے اثرات دیکھیں، اور دعا جو ہے پھر وہ اس کے اثرات ایسے ہوئے کہ شخصیت ہی ویسی بن گئی، شخصیت ویسی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم جان نثار کے لیے
سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر نکلے ہیں، آپ کے سامنے دشمن موجود ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ سیکیورٹی والے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ واہ واہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سرکار کے حضور زندگی بھر یہی رول پلے کیا ہے۔ واہ، آپ جہاں بھی دیکھیں گے کفار کے ساتھ کہیں بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کہیں بھی حضور کا آمنا سامنا ہو، حضرت عمر فاروق نے ہاتھ تلوار پہ ہی رکھا ہے۔ واہ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ رعب ان کے دلوں پہ ڈالتے تھے، اور ان کے سامنے کبھی بھی کسی کافر نے تلوار نہیں نکالی سوائے ابتدائی اسلام جب قبول اسلام کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر اس کو کور کر گئے تو ہم چھا جائیں گے، اگر نہ کور ہو سکا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس چیز کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر شدت کی، ٹھیک ہے، سختی کی، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی طاقت، قوت، شجاعت کے ذریعے اسلام کو نہ صرف قوت عطا کی بلکہ مسلمانوں کے وہ طبقات جو اس وقت پسے ہوئے تھے ان کو بھی مہمیز دی، اور وہ بھی کفار کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان اپنے دین کا اظہار کرنے۔ واہ، جب قبول اسلام ہوا ہے اس بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے وہ کئی واقعات ہیں، لیکن ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا، بتائیے کہ آپ گھر میں تھے تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ 200 نوجوان لڑکوں کو لے کر مسلح ہو کر آپ کے دروازے پہ آ گئے۔ 200 نوجوانوں کو 200 نوجوان، اور یہ وہی عتبہ بن ربیعہ جو خود اتنا طاقتور تھا کہ بدر کی جنگ میں کفار کی طرف سے سب سے پہلے نکلا۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، یعنی خود بھی پاورفل تھا اور اسی لیول کے لوگ انتہائی پاورفل تھا۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اندر سے باہر نکلیں تو خالی ہاتھ تھے، غیر متوقع طور پر یہ معاملہ ہوا، آگے دیکھا تو تلواریں۔ اوہو، اب سوچئے ذرا آپ کی قوت ارادی کی مضبوطی واہ، اور آپ کے اندر جو شجاعت ہے اس کو آپ نے فوری طور پر یوٹیلائز کیسے کیا؟ وہ کیا؟ خالی ہاتھ 200 بندے، گوریلا وار جہاں پہ شروع ہوئی ہے۔ ہاں، اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کیا کام کیا؟ جیسے اس نے کہا کہ عمر توبہ کرتے ہو کہ ابھی قتل کا آرڈر دوں، آپ نے فرمایا اچھا توبہ کرتے ہو قتل کا آرڈر دوں، ابھی کرتے ہیں۔ فوری طور پر آپ نے اتنی تیزی کے ساتھ اس کو پکڑا، عتبہ بن ربیعہ کو، ان کے سالار کو، اور پکڑ کے اپنے پیچھے لگا کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دونوں انگلیاں یوں کر کے اس کی آنکھوں کے اوپر رکھ کے دباؤ ڈال دیا۔ اچھا، گردن دب رہی ہے اور انگلیاں اندر دھنس رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کہو کہ اپنی تلواریں نیچے پھینک دیں۔ واہ، اب جب اس کی اپنی جان شکنجے میں آ گئی، کسی کی تلوار تو بعد میں حرکت ہونی، اس کی آنکھیں تو پہلے نکل واہ، جائیں۔ واہ، واہ۔ وہ فوری طور پر ہاتھ کے اشارے سے اس نے سب کو کہا تو سب تلواریں پھینک کے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں منظر کو جو ہے میں تصور کر رہا ہوں کہ منظر کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو اس حالت میں جب آپ نے یہ اقدام کیا تو وہ سارے لوگ پیچھے کو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خالی ہاتھ کفار مکہ کے اوپر یہ پہلی کامیابی، اور سامنے 200 لوگ مسلح موجود، مسلح۔ یہ ہے آپ کی شجاعت کا لیول، اور اس چیز کو یوٹیلائز کر۔ اچھا، یہ کمال ہے کہ جس نے بھی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، وہ 180 ڈگری پہ جو ہے اپنی مینٹیلٹی کو فوراً ہی چینج کر لیتا ہے۔ ہاں، پھر اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو پوری ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی مسلمان ہوا اور اس کے خلاف کفار نے مسلح ہو کر جتھا بن کے اقدام کیا۔ صحیح، اگر مسلمان ہوا، کوئی ایک پکڑ رہا ہے، کوئی دوسرا، کبھی کوئی تیسرا، اکٹھے ہو کے نہیں۔ اور یہ حضرت عمر کی ذات تھی جس پہ پورا مکہ پل پڑا، اور جمیل بن معمر کو تو جا کے آپ نے خود کہا، ابو جہل کے دروازے پہ جا کے خود کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کی جرت نہیں تھی کہ اپنے دروازے پہ آئے ہوئے عمر کو روک کے دکھاتا۔ جمیل بن معمر جو تھا وہ پروپیگنڈا سیکریٹری اس کو کہہ لیں، کئی دکاندار ہوتے ہیں ان کو بات بتائیں تو جب تک پورے محلے میں پھیلانا لے ان کو چین نہیں آتا۔ تو یہی چیز اس نے بھی کی، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب اس نے مشہور کیا تو سارے لوگ آپ کے سامنے آئے، اور یہ عمر تھے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع دیا۔ 2 صفحے بنا کے ایک کے سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک کے سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پہلی مرتبہ اعلان ہوا، پہلی مرتبہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اعلانیہ طواف کا بھی شروع ہوا، اور جہاں تک ہجرت کی بات ہے، ہجرت کا تو منظر ہی یہ ہے کہ ایسی ہجرت نہ کسی نے کی اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ مولا کائنات پکار اٹھے، پہلے چکر لگائے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور کفار
مکہ کے جتھے میں جا کے کہا کہ کل میں نے ہجرت کرنی، تیاری کر لو جس نے کرنی، جو روک سکے وہ روک کے دکھائے۔ اور یہ جملہ آپ کا انتہائی تاریخی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے بچے یتیم ہو جائے، اور جو چاہتا ہے میری ماں مجھ کو روئے آئے صبح اور مجھے روک کے دکھائے، یہ سارے کام کر کے دکھاؤ۔ اتنی جرت کے ساتھ آپ نے جو ہجرت کی، اور کفار مکہ کی جرت نہیں تھی، نہ وہاں روک سکے اور نہ اگلے دن آپ کو ہجرت۔ کیا کہنے علامہ صاحب، سلامت رہی، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یعنی یہ کلیجہ کاش آج مسلمانوں کو نصیب ہو جائے، یہ جو نڈر پن ہے کاش آج مسلمانوں کو نصیب ہو جائے کہ ہم کھڑے ہو کے جو ہے مطلب سینہ چوڑا کر کے بات کر سکیں، لیکن وہی بات ہے صاحب کہ بھکاری در بھکاری بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اب تھوڑا سا اس طرف آئیے اور یہ مناقب اور فضائل پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں یعنی یہ کیسا شرف ہے، صرف اگر اس ایک جملے کو ہم پوری کائنات بنا لیں صاحب، کہ جن کی رائے کو اللہ اپنی رائے قرار دے دے اور پھر اس کو اپنی قرآن کی آیات میں پرو دے، مطلب اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی شخص کا کیا ہوگا؟ تو قرآن اور احادیث کیا کہتی ہے، بتائیے آپ کے مناقب کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تینوں ہستیوں نے مراد رسول پر خوبصورت نکات پیش کی ہیں، تو میں بھی ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جب بھی کوئی شخص اپنے کریم دوست سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کو عطا کرتے ہوئے اپنے کرم کا دھیان ضرور رکھتا ہے، واہ واہ واہ، اور اس تحفے کو دیتے ہوئے کیونکہ اس نے مانگا ہے اور دوست سے مانگا ہے، واہ واہ واہ، تو پھر وہ جو تحفہ دیتا ہے ہر لحاظ سے مزین کر کے تحفہ دیتا ہے، اپنے اور اس کے کیلیبر کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہاں، اب یہ تو ہم لوگوں کی فطرت ہے بلا تمثیل۔ اب بتائیں، بلا تمثیل مانگنے والا رسول اکرم علیہ السلام، اللہ اکبر، اور جس سے مانگا جا رہا اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے سبحان اللہ، وہ اللہ کریم ہو، اور پھر تحفہ جو دیا جائے گا اس کو کون مولانا بیان کر سکتا ہے؟ اس کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو، شان و شوکت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، کیونکہ تحفہ دیا تو ایسا دیا کہ قیامت تک اپنے اور غیر سبھی تعریف کرنے پر مجبور سبحان ہیں۔ اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے آیات بینات ان کی تعریف کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی۔ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہو اور رمضان کریم میں رات کے وقت جو ہے وہ کھانے پینے کی چھوٹ کا فیصلہ ہو، پردے کا فیصلہ ہو، وہ تمام آیات قرآن میں موجود رہیں گی تو اللہ رب العالمین نے جو حضرت عمر کو مقام دیا کہ ان کے دل پر حضور فرماتے ہیں اللہ الہام فرماتا ہے، اور یہ میری امت کا محدث ہے، یعنی ان کی باتیں نبیوں جیسی ہیں، حالانکہ یہ نبی نہیں ہے۔ یہ عظمتیں تو قرآن میں رہیں گی۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو فضیلت عطا کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر کا ہاتھ حضرت رسول اکرم کے ہاتھ میں تھا، اور حضور علیہ السلام سے حضرت عمر عرض کر رہے تھے حضور مجھے آپ بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، سوائے اپنی جان کے، اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، وہ جھوٹے نعرے لگانے والے نہیں تھے، وہ دکھلاوا کرنے والے نہیں تھے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عمر، جب تک جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فوراً یہ کہنا تھا اور کیفیت یوں بدلی کہ عرض گزار ہوئے حضور اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ صاحب ایک جملہ یہاں پہ ذرا ایڈ فرمائیے اور اس پہ ذرا کلام فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی امت پر احسان ہے کہ ایکچولی جو ایمان کی اصل دلیل ہے اس کو سیٹ کر دیا رہتی دنیا تک آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہاں یہ بات پوری دنیا کے لوگوں کو سن لینی چاہیے کہ حضرت عمر وہ ہیں جو عشق رسول کا مکمل نصاب ہے، ان کا پورا کردار ایک پوری کتاب ہے، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، ان پہ فدا کیسے ہونا ہے، ان کے متعلق غیرت اور حمیت کو کیسے رکھنا ہے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننا ہے۔ ان کا تذکرہ عشق رسول کا کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جب کہا کہ حضور میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں تو مجھے بتائیں اب کون الزام دے سکتا ہے کہ ان کو تو فلاں چیز عزیز تھی، ان کو تو فلاں چیز عزیز تھی۔ غیب جاننے والے اور دلوں پر اطلاع رکھنے والے اللہ کے حکم سے حضور فخر
عالم نے اس بات کا رد نہیں فرمایا۔ حضور جان رحمت علیہ السلام ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ ید اللہ والے ہاتھوں میں عمر کا ہاتھ ہو اور حضور فخر عالم جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مدینے کے لوگوں سن لو، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ جملہ ادا کرنے دینا، کائنات کی سب سے بڑی حکومت اگر کسی کے پاس ہے تو میرے سرکار کے پاس ہے، اور میرے سرکار نے اس کائنات کی سب سے بڑی حکومت میں اگر کسی کو اپنا منسٹر بنایا تو دو شخصیات کو بنایا، ظاہری طور پہ بھی منسٹر بنا کے رکھا اور روزے میں بھی اپنے ساتھ جو منسٹروں کی طرح سلا کے رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا عمر ایمان لایا تو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ آسمانوں میں بھی ان کے ایمان کی خوشیاں منائی گئی ہیں۔ حضرت عمر جہاں چلتے ہیں حضور فخر سے فرماتے ہیں یہ عمر ایسا غیرت اور حمیت والا ہے کہ جدھر چلا جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینے کا مبارک باغ تھا جس میں حضور فخر عالم ٹیک لگا کے تکیے پر بیٹھے تھے، اور حضور جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو باہر دستک دینے والا ہے اس کو اجازت بھی دو اور اس کو بتا دو کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اور جب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو باہر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب دستک ہوئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھولو، اجازت دو اور اس کو بتا دو کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہیں۔ کیسی وہ ہستی ہیں میرے تیرے لیے عام لوگ خواب دیکھتے ہیں جن کے لیے حضور خواب دیکھا کریں۔ حضور فخر عالم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے جنت دکھائی گئی، جنت میں خوبصورت محل دکھایا گیا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ محل آپ کے امتی حضرت عمر فاروق اعظم سونے کا ہے، محل، سونے کا محل۔ اور حضور علیہ السلام جن کے لیے خواب دیکھیں، جن کی بشارتوں کو حضور بیان کریں، اور اس بات پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جان رحمت کی مجلس لگی ہوئے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور مجلس میں بیٹھتے تھے اور اس کے اندر انصار اور مہاجر ہوتے تھے تو صرف دو شخصیات حضور کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی، وہ ابو بکر کی شخصیت تھی اور عمر فاروق اعظم کی شخصیت تھی۔ کہہ رہے ہیں جب یہ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوتے ان کی آنکھیں اٹھتیں اور حضور کے بدر کامل جیسے چہرے کو دیکھتی تو حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ اس مسکراہٹ پہ لاکھوں سلام اور ان آنکھوں کے دیکھنے پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب آئیے اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، مودت کی اور ان کے عشق کے سانچے میں ڈھلے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے جس طرح ان پر عنایات فرمائی، بتائیے ذرا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واہ! یہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک اولاد آدم کو بتا رہا ہے کہ کل انکان آباؤکم و ابناؤکم، آخر تک جائیں، کائنات بھر کی نعمت اللہ نے گنوا کر کہا کہ میرے محبوب کے مقابلے میں جس کسی نے ان میں سے کسی چیز کو محبوب رکھا تو وہ مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں ان پر واضح کر دو کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رسول کو راضی کرنے میں لگا لو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ان حقائق کی روشنی میں جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے سن کر کہ عمر میں جان سے بھی پیارا ہو گیا تو اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ایمان مکمل ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ پروانہ بن کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت فدا ہونے کے لیے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا کہ کوئی شخص کسی انداز میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی بات کہے جو ناگوار ہو اور عمر کی تلوار فوراً نیام سے باہر آ کر اجازت نہ مانگ رہی ہو کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا سر قلم کر۔ عبداللہ ابن ابی ہو، ذوالخویسرہ ہو، اور کتنے مقامات ہیں، لیکن جنید صاحب انتہائی عظمتوں کا نشان بنتا ہے عمر اس وقت کہ جب ایک منافق
حضور علیہ السلام کے فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے یہودی سے کہتا ہے کہ ہم تو فیصلہ عمر سے کروائیں گے، معاذ اللہ۔ اور وہ یہودی آ کر جب عمر کو بتاتا ہے کہ ہم فیصلہ وہاں سے کروا چکے، فرمایا اچھا میرے محبوب سے فیصلہ کروانے کے بعد اب تم میرے پاس آئے ہو، ٹھہرو میں ابھی بھی آتا ہوں۔ تلوار لائے منافق کا سر قلم کیا، منافقین نے شور مچایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیا؟ تو عرض کرتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، پیارے آقا آپ کے رب کی قسم، آپ کی بات کو مانے بغیر یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کا یہ ہے۔ ابھی وہ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، جو کلمات عمر کی زبان سے نکلے، جبریل امین علیہ السلام وہی کلمات قرآن پاک کا حصہ بنا کر لے آئے، اور ان کو سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت پر واضح فرما دیا، لوگوں سن لو میرا عمر وہ ہے کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر کلام اچھا اس میں ایک پروفیسر بات دیکھیے آپ، اور باریک سا نقطہ ہی اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ پگڈنڈی ہے، بہت سنبھل کے ظاہر ہے، اس کو بیان بھی ہمیں کرنا ہے، اور بہت مختصر میں کامنٹ چاہتا ہوں۔ بدر کا موقع ہے، مطلب حضرت عمر فاروق کی یہ رائے ہے کہ جی سب کو قتل کر دیا جائے، واصل جہنم کر دیا جائے، اللہ کی رائے آپ کے ساتھ تھی۔ حدیبیہ کا موقع ہے، سب سے زیادہ آپ ایگریسو تھے کہ میرے سرکار کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ابھی دیکھیے کہ عشق کی حدت اور شدت جو ہے اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ہر مقام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بھی رائے لاتے، اللہ کریم اس رائے کی تائید فرما دیتا، اور ان تمام تر باتوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آقا سے وہ عشق کر رہے ہیں، دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اللہ ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و فی بالد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے، اور شہادت بھی اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ اور اس کا وہ نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محدث قرار دیا، ان کو جو عظمتیں عطا ہوئیں وہ سب کی سب حب رسول کی، عشق رسول کی بدولت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس انداز کو، یعنی عشق رسول کا اگر ایک لمحہ آپ مجھے دیں تو عبداللہ بن عمر اجازت مانگتے آنے کی، عمر رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دیتے، ان کے جانے کے فوراً شہزادہ حسن آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بیٹے کو اجازت نہیں ملی، مجھے کیا ملے گی، واپس ہونے لگتے ہیں، عمر تک بات پہنچتی ہے، فوراً نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ حسن کیسے آئے تھے؟ اپنی جوتی مبارک جو ہے پہننا بھول جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے روک کر خلیفہ وقت حسن کہتے ہیں آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، اس لیے فرمایا وہ عمر کا بیٹا تھا، آپ تو رسول کے بیٹے، ہمارے تو بال بھی آپ کی وجہ سے ہو گئے، اور آئندہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تھی فدائیت رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے بھی ان کو یہ مقام دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کا وظیفہ، جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہدایت کا تارا ہے فاروق اعظم، ہدایت کا تارا ہے فاروق اعظم، نبی کا دلارا ہے فاروق اعظم، محمد کی ساری اداؤں کا پیکر، محمد کی ساری اداؤں کا پیکر، محبت
फारूक आज़म मोहब्बत का धारा है फारूक आज़म हिदायत का तारा हुसैन हसन की था करता गुलामी हुसैन हसन की था करता गुलामी वो कायद हमारा है फारूक आज़म वो कायद हमारा है फारूक आज़म हिदायत का तारा चला देता है नील रुका से साजिद चला देता है नील रुका से साजिद जहाँ का सहारा है फारूक आज़म जहाँ का सहारा है फारूक आज़म हिदायत का तारा है फारूक आज़म